بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے انصاری۔ قرآن کے مبلغ کے لیے تبلیغ کے کچھ مینرز، ایک تبلیغ کس طرح کی جائے، تبلیغ کرنے کے کچھ مینرز دیے ہیں قرآن نے۔ پہلی بات، لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون 2/42، کہ نہ تو حق کو باطل کے ساتھ ملا جلا کر پیش نہیں کرنا، اور نہ حق کو چھپاؤ اس حالت میں کہ تم حق کو جانتے بھی ہو، وانتم تعلمون، تم جانتے بھی ہو۔ نمبر 2، یہ پہلا ہو گیا۔ نمبر 2، دوسرا مینر کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ، دعوت دو اپنے رب کے راستے کی بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ اور موعظت کے ساتھ۔ مطلب سامنے والا یہ تاثر لے کہ اسے میری بھلائی مطلوب ہے، اسے میری چنتا ہو رہی ہے، مجھے بچانا چاہ رہا ہے، یہ تاثر لے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ دعوت میں نہ تو چھل فریب ہو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملایا جائے، نہ چھپایا جائے، بغیر لاگ لپیٹ کے بات کلیئر کی جائے۔ ہاں، حکمت ہو سکتی ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے وہ دوا دی جائے جو مریض برداشت کر سکے، ایک دم سے ہائی پاور بڑی پوٹینسی میں دوا نہ دی جائے، یہ حکمت ہے۔ اس طرح سے وہ یہ اندازہ کر لے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی بات۔ اب نمبر 3، مینر نمبر 3، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی 12:108۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اور میرے پیروکار بھی ایسا ہی کریں، یعنی ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ مطلب جتنی بات آپ آگے پہنچائیں وہ بڑے پکے اور پختہ دلائل کے ساتھ ہو، اس میں جھول نہ ہو کہیں پر، آپ کا بیانیہ بصیرت لیے ہوئے ہو، پورے دلائل کے ساتھ۔ یہ تو تھے چند اصول اور ضابطے، ابھی اور بھی ہیں قرآن میں، لیکن یہ بنیادی ہیں۔ اب اس نقطے پر آتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ یہ تو صورتحال تو ہر مبلغ کے ساتھ پیش آئے گی۔ مداہنت نہیں کر سکتا۔ مداہنت سے مطلب ہائپوکریسٹی، منافقت جسے ہم کہتے ہیں، کہ جھوٹ موٹ جو ہے نماز پڑھنی شروع کر دی، یہ تو منافقت ہے۔ یہ نہیں کر سکتا، وہ تو منع کر دیا 2/42 کے اندر اوپر۔ سب سے پہلا مسئلہ نماز کا ہی آتا ہے، کیونکہ یہ ظاہری فعل ہے اور ہے بھی دن میں 5 مرتبہ۔ سب سے پہلے اسی کا مسئلہ پھنستا ہے آ کر۔ تو بات کی جائے گی 2 ٹوک۔ پہلی بات یہ کہ بات کی جائے گی 2 ٹوک، وہ اس طرح کے بجائے اس کے کہ وہ تم پر غالب ہو، بجائے اس کے کہ وہ تم پر غالب ہو، پہلے آپ اس پر اپنا غلبہ مسلط کر دیں، آپ مسلط کر دیں، آپ بات کو شروع کر دیں کہ بھئی میں تو بڑا پریشان تھا، میں کہ ملاقات ہوگی تو یہ پوچھوں گا کہ بھئی یہ اتنے عرصے سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے بھی آپ کے بھی بڑے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، یہ ہے کہاں پر؟ اب جب میں نے تحقیق کی تو میں تو بڑا پریشان ہوں گا، تو کہیں بھی نہیں نظر آ رہی ہے، تو میں انتظار میں تھا کہ کب آپ سے ملاقات ہو تو میں آپ کو بتاؤں۔ آپ اس پر چڑھائی کر دیں بجائے اس کے کہ وہ آپ پر چڑھائی کرے، اپنا غلبہ مسلط کر دو، بغیر ڈرے، بغیر دبے۔ ڈر کے دب کے تو پھر دبا لے گا آپ کو وہ، ہر جگہ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی عالم سے کچھ پوچھنے جائیں نا، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، اور جس کو آپ تبلیغ کریں اس کو بھی بتا دیں کہ عالم سے پوچھنے جاؤ تو عالم سے دبنا نہیں ہے، 2 ٹوک بات کرنی ہے کھڑے ہو کر کہ بھائی یہ کہاں سے آ گیا میاں مسٹر، یہ ہمیں بتاؤ ذرا۔ یہ لگی لپٹی بات نہیں کرنا، چھل فریب نہیں کرنی، 2 ٹوک ہمیں دکھاؤ اور ریفرنس دو ہمیں، کہاں ہے یہ۔ اب دب گئے تو پھر دب گئے، یہ آپ سمجھ لیجئے، دبنا نہیں ہے، بغیر دبے، بغیر ڈرے، بغیر دبے، کہ اب تک تو ہم اندھیرے کے راہی تھے، علماء کے بتائے ہوئے راستے پر تھے، قرآن میں جب جھانک کر دیکھا تو قرآن تو کوئی اور ہی راستہ دکھاتا ہے، یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا وہاں پر جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مجھے اتنی بے چینی تھی کہ کب یہاں آؤں اور کب یہ راز فاش کروں۔ سب سے اہم تو صلاۃ ہی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں پیشی پر ہمیں اپنا حساب خود ہی دینا ہوگا، یہ تو ہم سب تسلیم کرتے ہیں، آپ بھی تسلیم کرتے ہو، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہاں پیشی پر تو ہم نہیں کھڑا ہونا ہے سامنے، کوئی مولوی، کوئی مفتی وہاں ہمارا جواب نہیں دے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے تو نہیں پتا، نہیں جو آپ سے مجھ سے پوچھ رہے ہو، مجھے تو نہیں پتا ہے، میں تو اس کے پیچھے چلتا رہا تھا، یہ بتائے گا،
یہ تو نہیں ہوگا وہاں پر. ہم اس نماز کو نماز ہی کو لیتے ہیں، سب سے اہم تو یہی ہے نا، اس کو لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ومن فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، 17/72، 17/72، کہ جو یہاں کا اندھا ہے یا دنیا میں اندھا بن کر جیتا رہا، چلتا رہا، کام کرتا رہا، صبح سے شام نمازیں اندھا بن کے کرتا رہا، جو یہاں کا اندھا تھا وہ آخرت کا بھی اندھا ہی ہوگا، اور راہ راست سے بہت دور. یہ نہیں کہ اندھا ہوگا تو چلو ہو گیا، راہ راست سے دور، گمراہ، راہ راست سے بہت دور. وَأَضَلَّ سَبِيلًا، راہ راست سے بہت دور. ہم اندھے بن کر ہی تو سارے کام کر رہے ہیں. اتنی عمر گزار دی ہم نے بھی، ہمارے بڑوں نے بھی، نمازیں پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے. اللہ نے کہاں کہا ہے یہ نمازیں پڑھنے کے لیے، کہاں لکھا ہے؟ پورے قرآن کا مطالعہ کر جاؤ، کہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. تکبیر اولا سے لے کر سلام پھیرنے تک کچھ بھی نہیں ملے گا. بس میری یہی تبلیغ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی آنکھیں کھول لو. آپ یہ کہیں مد مقابل سے کہ میں کچھ نہیں چاہتا، اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھیں کھول لو. اس میں کون سی برائی ہے؟ اپنی آنکھیں کھول لو. ورنہ پھر رب کے سامنے اندھے بن کر ہی کھڑے ہوگے تو پھر کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دے پاؤ گے وہاں پر؟ اور رسول الگ کھڑے ہو کر ہمارے جو ہے شکایت کر رہا ہوگا، کمپلین کر رہا ہوگا ہماری. کہے گا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، 25/30، 25/30. رسول وہاں یہ کھڑے ہو کے شکایت کر رہا ہوگا رب کے سامنے کہ یا اللہ، یہ میرے رب، یہ ہے میری قوم، اس نے اس قرآن کو پسے پہ ڈال رکھا تھا، اس نے اس میں سے کچھ بھی نہیں ڈھونڈا، کچھ بھی تلاش نہیں کیا اس نے اس میں سے. دیکھیں صاحب، کسی حدیث کی کوئی شکایت نہیں ہو رہی ہے، اور حدیث میں تو ہے بھی نہیں. میں بتا رہا ہوں نا میں، یہ نماز پوری آپ پڑھ لیں، یعنی پوری نماز آپ کسی عالم کے سامنے چلے جائیں، بولنا کم از کم 2 رکعت کہ حضور نے پڑھ کر بتائی ہو کہ اس طرح پڑھنی ہے، یہ 2 رکعت دکھا دو کہیں پر. حدیث میں بھی نہیں ہے، جبکہ حدیث کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں. وہ تو قرآن کی باس پرس ہوگی، حدیث میں بھی نہیں ہے. کہیں سے کوئی ٹکڑا لیا، کہیں سے کوئی ٹکڑا لیا، کہیں سے کچھ لیا، کہیں سے کچھ لیا، اس میں بھی تضاد. کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی کیسے ہی کرتا ہے، کوئی کیسے ہی کرتا ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں. اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتی تو اس میں کوئی تضاد نہ ہوتا. اگر اللہ نے دی ہوتی تو محمد علیہ السلام پڑھ کر بتا دیں کہ دیکھو یہ اللہ نے دی ہے، اور یہ یہاں پر لکھا ہوا، اللہ نے کتاب میں لکھ دیا ہے، میں اس کو کر کے دکھا رہا ہوں، یہ 2 رکعت دکھا دیں آپ کہیں پر. یہ تو پاگل بنایا ہوا ہے لوگ. بس یہ آپ شروع میں جو ہے یہ صلاۃ کی بات رکھیں، چونکہ اس کو آپ چھپا نہیں سکتے. یہ تو اس ہائی لائٹ ہونی ہے، یہ تو ایکسپوز ہونی ہے. لہذا قبل اس کے کہ وہ آپ پر حملہ کریں، آپ حملہ کریں. آپ کہ بھئی میں تو انتظار میں تھا کہ آپ سے ملاقات ہو تو پوچھوں گے بھی کہاں لکھا ہے یہ. چلو آپ نماز پڑھ لو، پڑھ کے مجھے بتانا، میں بیٹھا ہوں قرآن لے کر، بتاؤ مجھے کہاں لکھی ہے یہ ہے طریقہ کار. اس کے جب یہاں کوئی شخص آ جائے گا پھر آگے بھی چل سکتا ہے. چلیے والسلام.